الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ رب کے محبوب دانائے غیوب ہادی سبل ختم الرسل مولائے کل مکی سردار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں ہم حضرات اور بڑے مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ جنہوں نے یاد حسین میں اس محفل کو سجایا ہے۔ پروردگار مالک مولا ہماری آج کی اس بزم کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ بڑی بڑی اچھی آپ نے نعت سماعت کی اور بہترین انداز میں ہم اور آپ نقیب اہل سنت مفکر اسلام ناشر مسلک اعلی حضرت مولانا جلیل صاحب قبلہ سے بہترین ہم اور آپ نظامت سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ قبول فرما لے ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا، آپ کا بیٹھنا، ہمارا بیٹھنا سب اللہ پاک قبول فرما لے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جتنی دیر بھی ہم اور آپ یہاں پر بیٹھیں تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اگر سنانے آئے ہیں، تقریر کرنے آئے ہیں، واعظ و نصیحت کے لیے آئے ہیں تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کرنے آئے ہیں۔ یہ نیت ہونی چاہیے اور آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم جتنی دیر بھی آپ یہاں پر پروگرام میں بیٹھیں، آپ سنیں، آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، آپ اللہ اکبر کہیں، تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تبلیغ کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے، اس لیے کہ نیت کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسی اللہ جو ہے اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی ہماری نیت ہوگی، اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم خالی ویسی بیٹھنے جا رہے ہیں، دیکھنے جا رہے ہیں، ہم دیکھیں کون کیسی تقریر کرے گا، کون کیسی نعت پڑھے گا، کس کی آواز کیسی ہے، کس کی جناب والا انداز کیسا ہے، جس کا جو اسٹائل کیسا ہے، تو ہمارا نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی ہمیں سنا رہا ہے وہ کلام خدا سنا رہا ہے، جو بھی سنا رہا ہے وہ مصطفیٰ کی حدیث سنا رہا ہے، جو بھی سنا رہا ہے وہ حکایت بزرگان دین سنا رہا ہے، جو بھی سنا رہا ہے حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہے۔ تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ جتنی دیر بیٹھیں تو یہ نیت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ پروردگار جو ہے ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہے، ہم جلسوں میں جاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، میلاد میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، جمعے کے دن جاتے ہیں، ہم اپنے امام سے بھی تقریر سنتے ہیں، ہم جلسوں میں سنتے ہیں، لیکن ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ان کا آواز بڑا اچھا ہے، ان کا آواز خراب ہے، ان کا انداز اچھا نہیں ہے، ان کا لہجہ اچھا نہیں ہے، ان کی تقریر اچھی نہیں ہے۔ ارے یہ سوچو کہ یہ جو تقریر کر رہا ہے، یہ خطاب کر رہا ہے، یہ مصطفیٰ کی حدیثیں سنا رہا ہے، مصطفیٰ کی سنتیں بتا رہا ہے، اللہ کا کلام تلاوت کر رہا ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہ ہماری بستی کا ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے، یا یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، بلکہ یہ سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بیٹھ کر اگر کوئی رشتہ دار یا ملنے والا خدا کا ذکر کرے تو یہ نہ سوچو کہ یہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنتیں بتا رہا ہے۔
یہ مت سوچو یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ شریف رضا کہہ رہے ہیں یا یہ مبین صاحب کہہ رہے ہیں یا یہ جلیل صاحب کہہ رہے ہیں یا یہ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں یا یہ مفتی ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں یا مولانا رضوان کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھو حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی تقریر کرے تو یہ مت دیکھو من قالا یہ کون ہے، بلکہ یہ دیکھو یہ ما قالا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے آج کی ہماری یہ محفل جو ہم نے اور آپ نے شان اہل بیت میں سجائی ہے، ذکر حسین میں سجائی ہے، یاد خدا میں سجائی ہے، یاد مصطفیٰ میں سجائی ہے، تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ آج ہم اس محفل میں بیٹھ کر یہ پیغام لے کر جائیں گے، ہم کل بھی حسینی تھے آج بھی حسینی ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک حسینی رہیں گے۔ ہم اگر دنیا میں رہ کر حسین کا دامن تھامیں گے تو ہم جناب والا حسینی ہونے کا ثبوت بھی پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ صاحب یہ ہماری بستی کے ہیں، یہ قاری ذکر حسین میں بیٹھے ہیں، سمجھ گئے، اللہ اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ بڑا اچھا آپ نے یہ جلسہ سجایا ہے، پیغام جو ہے ہم اور آپ یہاں سے دے رہے ہیں، کس کا پیغام دے رہے ہیں؟ اور یہ جو ہے ہم اور آپ آج جس رات میں بیٹھے ہیں اس رات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے واقعات کو ہمیں سننا چاہیے، اور ہمیں 10 عاشورے کے اندر کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان تاریخوں میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سی چیزوں کو اپنانا چاہیے، کون سی چیزوں کو نہیں اپنانا چاہیے۔ تو آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جنہیں شب بارات کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، شب عاشورہ کہا جاتا ہے، شب ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر کچھ ایسی راتیں عطا فرمائی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں شب بیداری کر کے اللہ کو راضی کر لو تاکہ اللہ جو ہے تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ راتیں اللہ نے اس لیے بنائی ہے، یہ شب بارات ہے، شب قدر ہے، شب عاشورہ ہے، شب ذی الحجہ ہے۔ اللہ نے یہ راتیں اس لیے بنائی ہے کہ انسان گناہگار بندہ، سیاہکار بندہ، نبی کا غلام، جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کا غلام رات کو شب بیداری کر کے نوافل پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے صبح کو روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ جو ہے اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آج جو یہ تاریخ چل رہی ہے ہم اور آپ اگر رات کو شب بیداری کریں گے، ذکر خدا کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے، ذکر حسین کریں گے اور صبح کو روزہ رکھیں گے تو اللہ کی قسم تمہارا روزہ بعد میں پورا ہوگا، پہلے خدا جو ہے 1 سال قبل کے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سمجھ گئے؟ تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے عاشورے کے دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2 ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ نمبر 3 ہمیں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ نمبر 4 ہمیں کسی بیمار کی پرورش کرنا ہے۔ نمبر 5 ہمیں جو ہے اچھا لباس پہننا ہے۔ نمبر 6 ہمیں غسل کرنا ہے۔ نمبر 7 ہمیں اپنی آنکھوں میں سرما لگانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں، اس صبح میں اگر کوئی غسل کر لیتا ہے بنیت ثواب اور عبادت کے پروردگار عالم پوری زندگی جو ہے اس کے جسم کو بیماری سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ ثواب ہے۔ آج ہمیں جن چیزوں کو یاد کرنا چاہیے، جن چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، ہم اس میں نہیں کرتے۔ خالی جو ہے دنیا کے اندر رہ کر شور شرابہ کر کر، لہو لعب کر کر، تماشے کر کے دنیا میں جناب والا زندگی گزارنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ کام جب بنے گا کہ مصطفیٰ کی یاد میں، مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر کے اگر ہم دنیا کے اندر حسین پاک کی یاد منا رہے ہیں، ذکر حسین کر رہے ہیں، تو جو کام حسین نے کیا ہے وہی